السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بزرگوں اور دینی بھائی اور بہنوں، آج کا یہ ویڈیو اس سوال کے جواب میں ہے کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ عید میلاد النبی کے بارے میں کچھ کہوں کہ اس کا منانا جائز ہے یا نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا وجود کب ہوا اور یہ کہاں سے آئی اور اس کا شرعی حیثیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل، یعنی جو فیل کا واقعہ ہوا تھا، جو اس کے برخلاف روایت 25 دن بعد یا 50 دن بعد 8 ربیع الاول کو بروز پیر ہوئی تھی۔ 8 ربیع الاول اکثر جو آتھینٹک مورخین ہیں وہ یہی ڈیٹ دیتے ہیں، 8 ربیع الاول۔ مشہور جو ہوئی ہے بہت وہ 12 ربیع الاول ہوئی ہے، لیکن 12 ربیع الاول رسول اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دن ہے، اور یہ مطلب سارے مورخین 12 ربیع الاول اس کو قرار دیتے ہیں۔ پیر کے دن کی تصدیق تو ہمیں اس حدیث سے ہو جاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا تھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس روز میں پیدا ہوا تھا اور اسی روز میرے اوپر پہلی وحی آئی تھی، اور یہ حدیث درج ہے صحیح مسلم میں، نسائی میں اور ابو داؤد میں۔ ہم لوگ ایک اور حدیث پہ نظر ڈالتے ہیں جو بخاری میں درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سب سے بہترین دور، یعنی خیر القرون قرنی، یعنی کہ سب سے بہترین صدی یا سب سے بہترین دور یا سب سے بہترین جنریشن جو وہ میری ہے، اور پھر اس کے بعد کی، اور پھر اس کے بعد کی۔ اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیا خیر القرون میں عید میلاد النبی منائی گئی تھی یا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور نبوت ہے وہ 23 سال کا ہے۔ اس 23 سالوں میں کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ اس کے بعد کا جو دور حضرت ابوبکر کا ہے جو 2 سال کا ہے، اس میں بھی کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ اس کے بعد کا دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو 10 سال کا ہے، اس میں بھی کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منائی گئی۔ اس کے بعد کا دور حضرت عثمان کا جو 12 سال کا ہے، اس میں بھی کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منائی گئی، نہ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور جب آیا وہ 5 سال کا دور تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی اور ان کے داماد بھی تھے، اور ان کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن ان کے دور میں بھی کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ پھر اس کے بعد میں جو 4 ائمہ جن کو ہم لوگ ائمہ اربعہ کہتے ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان کے دور میں بھی عید میلاد النبی نہیں منائی گئی، نہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی فتویٰ دیا کہ اس طرح کرنا چاہیے۔ یہ چیز آئی کہاں سے، ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ سن 909 عیسوی میں ایک نئی سلطنت جسے الدولہ الفاطمیہ کہا جاتا ہے، فاطمی ڈائنیسٹی وجود میں آئی، اور یہ فاطمی ڈائنیسٹی لے کے آنے والے تھے یہ لوگ اسماعیلی شیعہ تھے، اس کی جو رولنگ پارٹی تھی وہ اسماعیلی شیعہ تھے۔ ان کے دور میں بہت سے نئے خرافات آنا شروع ہوئے۔ ان کے دور کے آخری حصے میں، یعنی 11ویں صدی میں، ایک ابو العباس اضافی نام ایک عالم تھے جنہوں نے یہ سب سے پہلے شروع کی عید میلاد النبی بنانا۔ اور یہ کس نے شروع کی، تو جو کرسچنوں کا سیلیبریشن ہوتا ہے کرسمس کا، اس کے بدلے میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی بھی ایک آئیڈینٹی، جس طرح وہ لوگ یہ منا کے اپنی آئیڈینٹی بتاتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی بھی ایک آئیڈینٹی ہو۔ تو اس کے زد میں آ کے انہوں نے یہ شروع کیا عید میلاد النبی منانا، اور پھر ان کے بیٹے ابو القاسم، انہوں نے اسے پورے موروکو میں، یعنی پورے مغرب میں اس کو پھیلا دیا۔ اور کیونکہ سلطنت فاطمی کا مرکز جو تھا وہ مصر تھا، ایجپٹ تھا، تو ادھر بھی یہ جو سیلیبریٹ ہونے لگی، اور فاطمیوں نے اس کے علاوہ کئی اور خرافات ادھر پیدا کی، لیکن ابھی بات ہو رہی صرف عید میلاد النبی پہ۔ ہم اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ فاطمیوں نے اسے ایک آفیشیل اس کو جو وجود میں لے کے آیا تو وہ فاطمی لے کے آئے۔
اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ منانا جائز ہے یا نہیں. یہ حدیث صحیح مسلم اور نسائی میں درج ہے، اور عموماً ہم یہ جمعے کے خطبے میں یہ حدیث سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر حدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس کے معنی ہیں بہترین بات اللہ کی کتاب، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور تمام امور میں سے برے کام دین میں خود ساختہ بدعت والے کام ہیں. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. اب اس حدیث کے بعد میں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو گھڑی ہوئی ہے، جو نہیں آئی ہے دین میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، جسے صحابہ نے نہیں کیا، جسے ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، وہ چیز بدعت ہے، اور بدعت گمراہی، اور ساری گمراہیاں جہنم. اب بہت سے سوالات ایسے آتے ہیں کہ بھئی یہ ایک محبت میں کرتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں دیا ہے. انشاءاللہ ہم وہ آیت دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر بھی تفصیل کریں گے. یہ دیکھ لیں کہ آج لوگ اس لیے بھی اس چیز کو جو سو بہت زیادہ قبول کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر چلتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں چیز ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے، دنیا میں 3000 جگہوں پہ میلاد منائی جاتی ہے. صرف مصر میں 3 ملین سے زیادہ لوگ میلاد مناتے ہیں، اور ہمارے پاک و ہند میں وہاں پہ تو میلاد کے علاوہ کام ہی نہیں چلتا. لیکن یہ سب چیزیں شیطانی. یہ کہاں سے پیدا ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی؟ تو جس طرح کرسچنس یا مسیحی لوگ حضرت عیسیٰ کی میلاد مناتے ہیں، کرسمس جو ہوتی ہے وہ ان کا ایک میلاد ہی ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خاتم الانبیاء ہے تو ان کا بھی میلاد منانا چاہیے. تو ہم نے یہ چیز شروع کی، جو کہ بالکل غلط ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہ آیت دیکھتے ہیں، اور آیت دیکھنے کے بعد میں پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہمارے کو کس طرح کرنا چاہیے. اگر ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 31 پڑھیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ قل، کہہ دو ان سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. میرے خیال میں تو اس آیت کے بعد اور اس کے ترجمے کے بعد میں ایکسپلین کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، لیکن پھر بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اتباع، یعنی اس کی سنت پہ اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی بات کے اوپر غور و فکر کرو اور اس کے اوپر چلو، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پہ عمل کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب ہم لوگ وہ سب کچھ چھوڑ کے ان فضولیات میں پڑ جاتے ہیں جس میں اسراف بھی ہے، جس کے اندر کوئی جو سب ہمیں ثواب کا وہ بھی نہیں بلکہ بدعت ہے اور یہ گمراہی. اگر ہم لوگ وہ حدیث لیتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں پیر کے روز اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اس دن میرے اوپر جو سو پہلی وحی آئی تھی، تو ہم لوگ یہ کیوں نہ کریں کہ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرے اور ہر ہفتے میلاد منائے. یہی میلاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور یہ آپ کو جو سو ثواب بھی دے گا. اور اس کا جو روزوں کا آپ کو جس طرح کا پتہ ہے کہ اس کا حساب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں، تو کیوں نہ یہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. امید ہے کہ یہ چھوٹے سے کلپ میں یا یہ چھوٹی سی جو ویڈیو بنائی میں نے، اس میں یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں. اگر نہیں تو آپ مجھ سے پھر سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک پورا بڑا لیکچر دے سکتا ہوں، تو انشاءاللہ وہ کروں گا اور آپ پھر اس کو یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.